اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ایک مرتبہ سب درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلے اس میں ہفتے میں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی بیماری، ان کی زوجہ اور شیطان مردود سے متعلق روایات سنائی تھیں، اور اس سلسلے میں وہ چیزیں جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے علم میں، ہماری پڑھائی میں، ہمارے سنائی میں نہیں آتی، اس طرف توجہ مبذول کرانا مقصود تھی۔ آج اسی سے منسوب، چونکہ واٹس ایپ پر افراد جو ہیں الحمدللہ حضرات، خواتین و حضرات، وہ میسج کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، ان سوالات کی روشنی میں بھی جوابات جو بھی اس سے متعلق ہوتے ہیں، روایت اور احادیث کی روشنی ہی میں، قرآن و سنہ کی روشنی میں ہی ان کو اس جوابات کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی تناظر میں کچھ سوالات کیے گئے تھے، تو آپ کو یہ واقعہ اس سوالات کے جواب کی صورت میں مل جائے گا۔ اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں ان واقعات میں جو ہمیں ان سوالات کے جوابات فراہم کر دیتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس ملعون راستے میں بیٹھا اور صندوق کھول کر لوگوں کے علاج کرنے لگا۔ ذرا غور سے سنیے گا، اس واقعے میں کیا کچھ نصیحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، اور کیا کچھ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس ملعون راستے میں بیٹھا اور صندوق کھول کر لوگوں کے علاج کرنے لگا، یعنی انسانی شکل میں، طبیب کی شکل میں، ایک ڈاکٹر کی شکل میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس سے کہا، اے بندے خدا، یہاں پر ایک آدمی ایسی ایسی بیماری اور مرض میں مبتلا ہے، کیا تم اس کا بھی علاج کرو گے؟ یعنی اپنے شوہر سے متعلق انہوں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کہا، ضرور کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو درست کر دیا، یعنی وہ میرے علاج سے صحت یاب ہو گیا، تو تم صرف اتنا کہہ دینا کہ تو نے شفا دی۔ اس کے علاوہ میں تم سے کوئی اور فیس نہیں لوں گا۔ سن رہے ہیں آپ لوگ کیا جملہ؟ بس تم اتنا کہہ دینا کہ تم سے شفا۔ تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا، تم پر بھی افسوس ہے، یہ تو شیطان تھا۔ قسم باخدا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں تمہیں 100 درے ماروں گا کہ تو شیطان کے ورغلانے میں کیوں پھنس گئی۔ اس کا ریفرنس ہے کتاب الزاہد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عبد ابن حمید ابن ابی حاتم موں۔ آپ غور سے سنیے، اس نے کیا کہا کہ تم بس اتنا کہہ دینا کہ تم سے شفا ہو۔ آج ہم مروجہ اور معروف انداز میں ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہمارے منہ سے جو بات اور جملے نکلتے ہیں، وہ کم و بیش کے فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے۔ آپ غور کریے،
تصور کیجئے کس قدر خوفناک جملہ ہے جو ہمارے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے۔ کیا یہ شیطان کا وہ حربہ جو اس وقت اس نے استعمال کیا تھا کہ تم بس یہ کہہ دینا کہ تم سے شفا ملی، آج اس کا ایک خوبصورت انداز ہمارے زبانوں سے ادا ہونے لگا ہے، اور ہم یہ عام طور پر کہتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ فلاں ڈاکٹر، فلاں ڈاکٹرنی، فلاں طبیب، فلاں حکیم کے ہاتھ میں شفا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کفریہ جملہ، یہ مشرکانہ جملہ ہمارے منہ سے ادا ہو رہا ہے، اور اس کا تسلسل پتہ چل رہا ہے کہ جو شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ تم صرف اتنا کہہ دینا کہ تو نے شفا دی۔ اب یہاں لفظ تو نے شفا دی یعنی مطلب اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن آج جو ہم سے جملے ادا ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے، تو بات تو کم و بیش گھما پھرا کر اگر سوچیں تو ہم کم و بیش وہی بات نہیں کر رہے۔ تو برائے مہربانی میری درخواست ہے، قول للناس حسنہ، جب بھی کرنا اچھی و بھلی بات کرنا کے مصداق ہمیں اپنے ان جملوں پر بہت احتیاط کے ساتھ زبان سے نکالنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جملے ہمارے لیے مشرکانہ جملے ٹھہر جائیں اور ہماری گرفت ہو جائے، ہماری پکڑ ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مجید میں ترجمہ و مفہوم کچھ اس طرح سے کہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر ہمارے کرامن کاتبین اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اندازہ لگا لیجیے آپ۔ تو برائے مہربانی ہم بار بار یہاں محمد شفا خانے کی معرفت سے ہم لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ برائے مہربانی گفتگو کرتے وقت ان باتوں کا بہت خیال رکھیں کہ ہمارے کہیں خدا نہ کرے ہماری زبان سے، ہمارے منہ سے وہ کفریہ یا مشرکانہ جملے نہ نکل جائیں جو انتہا سے زیادہ ہمارے لیے مہلک قرار پا جائیں۔ اسی طرح سے ہم نے پہلے ایک اور مرض کی طرف اشارہ کیا جو آج کل بہت زد عام ہے، پہلے بھی ہم اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی کارندہ، کوئی اللہ کا بندہ، الیکٹریشین یا کوئی اور ہمارے پاس آئے یا ہم کسی کے پاس بھیجیں تو ہمارے منہ سے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ جملہ نکل رہا ہے، آج کل عام ہے کہ فلاں کا بندہ آیا ہے، فلاں نے بندہ اپنا بھیجا ہے۔ یہ کفریہ جملہ ہے، اس سے اجتناب برتیں۔ اللہ کا بندہ کہا کریں کہ فلاں شخص نے اللہ کا بندہ بھیجا ہے۔ یہاں ہمارے منہ سے عام طور پر جو جملہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ فلاں کا بندہ آیا ہے۔ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ یہ کفرانہ اور مشرکانہ جملہ بن سکتا ہے، اس سے احتیاط ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ویسے ہی ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی جہاں آدھا سایہ اور آدھی دھوپ آپ پر پڑ رہی ہو اس جگہ نہ بیٹھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شیطان کی بیٹھک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انسان کا کچھ دھوپ میں اور کچھ سائے میں بیٹھنا شیطان کی جگہ بیٹھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسے ہی منقول ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھتا ہے۔ یہ حدیث ہے امام احمد بن حنبل مسند احمد
حدیث نمبر ہے 414/3 414/3 البدایہ والنہایہ بالفضلہ 62/1 مصنف ابن شیبہ کتاب الادب لابی بن بکر الخلال منہ۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ مفہوم، جب تک جج اور فیصلہ کرنے والا قاضی ظلم اور زیادتی نہ کرے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جب وہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے اور شیطان اس کو قابو کر لیتا ہے۔ یہ حدیث ہے ترمذی کی، ترمذی منہ، سنن ترمذی کتاب الاحکام باب نمبر 4، سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام باب نمبر 2، مسند احمد 26/5، جمع الجمع حدیث نمبر 9674، فتح الباری 120/13۔ آپ غور کیجئے کہ کس قدر اہم ترین معاملات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ مفہوم، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اذان کے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے اس کی ریا خارج ہو جاتی ہے، یعنی پاد نکل جاتا ہے، وہ بھی اتنا زور سے کہ اذان کی آواز بھی نہیں سن سکتا وہ خود بھی۔ پھر جب اذان ہو چکتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ہو چکتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور نمازی کے دل میں اس کے متعلق خیال ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، جو اس کو پہلے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی منہ، بخاری کتاب الاذان باب نمبر 4۔ یہی حدیث نسائی میں، دارمی میں، موطا امام مالک میں، مسند احمد میں، بہیقی اور کنز الاعمال میں موجود ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک ایک بات ہمیں شیطان سے متعلق بچنے کی صورت اور اس کے حربوں کی صورت اور اس کے حملوں کی صورت بتا دی گئی۔ اب بچنا ہمیں خود ہے، اور ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، تم میں سے کوئی بھی ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرے، کیونکہ شیطان ایک جوتا پہن کر چلتا ہے۔ غور سے سن لیجئے، تم میں سے کوئی بھی ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرے، کیونکہ ایک جوتا پہن کر شیطان چلتا ہے۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، اور اس کا نمبر ہے 3617، 3617۔ یہی حدیث مشکل الآثار 141/2، یہی حدیث بخاری 199/7، یہی حدیث صحیح مسلم فی اللباس باب نمبر 11 حدیث نمبر 68، یہی حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن شیبہ اور مشکات، فتح الباری، کنز الاعمال میں موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے وقت اونگنا
اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے رحمت اور مدد ہوتا ہے، اور نماز میں اونگنا، غنودگی آنا، اونگنا شیطان کی شرارت سے ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسی ہوگا، کہ اگر تمہیں مسجد میں تم بیٹھے ہو اور تمہیں اونگ آ جائے یا نیند آنے کا غلبہ ہو تو اپنی جگہ تبدیل کر دو۔ یہ حدیث ہے طبرانی منہ کی۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ و مفہوم، چھینک، اونگ اور جمائی نماز میں، غور سے سنیے گا، چھینک، اونگ اور جمائی نماز میں، اور ماہواری، قے اور نقصیر شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، نماز میں جمائی اور واز و نصیحت کے وقت چھینک اور اونگ کی زیادتی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ روایت ہے حضرت دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ترمذی کتاب الآداب، باب نمبر 78، حدیث نمبر 4748، یہی حدیث مشکات 999 میں موجود ہے، کنز الاعمال 19952، یہی حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے، ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ و مفہوم، انسان کا کسی کام میں انتظار کرنا اللہ کی طرف سے، یعنی صبر کرنا، انسان کا کسی کام میں انتظار کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ غور کر لیجئے، یہ حدیث ہے ترمذی کتاب البر، باب نمبر 66۔ یہ تیسرا حصہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ویسی ہوگا، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے۔ جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا کرے، کیونکہ جب انسان کو جمائی لیتے وقت، جب آدمی جمائی لیتے وقت کہتا ہے آہ، شیطان اس کے اندر سے ہنستا ہے، اور اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ و مفہوم، جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا کرے، کیونکہ شیطان جمائی کے ساتھ ہی اندر گھس جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد، یہی حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، کنز الاعمال، فتح و باری میں موجود ہے۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز، زندگی گزارنے کے تمام آداب، سلیقے، پروٹیکشن اور احتیاطیں بتا دی۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسی ہوگا، تم اپنے لباس کے کپڑے لپیٹ کر رکھا کرو، ان کی طاقت ان میں قائم رہے گی۔ غور سے سنیے، تم اپنے لباس کے کپڑے لپیٹ کر رکھا کرو، ان کی طاقت ان میں قائم رہے گی، کیونکہ جب کوئی کپڑا لپٹا ہوتا ہے شیطان اس کو نہیں پہن سکتا، لیکن جب وہ کھلا ہو تو اس کو وہ پہن لیتا ہے۔ یہ حدیث ہے جامع الکبیر، کنز الاعمال، مجموع روازت۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ کپڑے لٹکا کر رکھنے کو منع فرمایا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کپڑے ہینگر میں ٹنگے ہوئے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ارشادات کے خلاف ہم سے کام کروا کر ہمیں کن کاموں پر لگا دیا گیا ہے، اور ہمیں اسٹیٹس کے سمبل بنا دیے گئے ہیں، ہینگر دے دیے گئے، اور ہمارے وارڈروب میں وہ ہینگر پہ وہ کپڑے لٹکے ہوئے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے اور ہمارے کام کیا ہے۔ کلیئر اور دو ٹوک ہے، میں دوبارہ یہ حدیث سنا دوں اور غور کر لیجئے۔ ترجمہ و مفہوم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، ترجمہ، تم اپنے لباس کے کپڑے لپیٹ کر رکھا کرو، ان کی طاقت ان میں قائم رہے گی۔ آج آپ غور کیجئے کہ ہمارے کپڑوں کا حال کیا ہے کہ ان کی کپڑوں کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ طاقت ختم کیا ہو گئی ہے؟ ان کے پرنٹ خراب ہو رہے ہیں، کپڑے خراب ہو رہے ہیں، جلدی کپڑے بن رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ میرے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منون سچ اور حق ہے۔ آپ نے فرمایا کیونکہ جب کوئی کپڑا لپیٹا ہوتا ہے شیطان اس کو نہیں پہن سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کپڑے لپیٹے ہوئے نہیں رکھے ہیں وہ شیطان کے استعمال میں آ رہے ہیں۔ ہم نے یہاں شاید یہ سمجھا ہوا ہے کہ شیطان ایک ہے اور وہ مرد ہے، تو وہ عورتوں کے کپڑے کیسے پہنے گا؟ لیکن آپ کو غلط فہمی دور ہو جانا چاہیے کہ اس کی ذریت ہے، اس کی لشکر ہیں، عورتیں اس کی سب سے زیادہ لشکر میں اس کے عورتیں شامل ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ خیال رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، دوبارہ بتا دیتے ہیں انشاءاللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جب تم لباس تبدیل کرنے لگو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، پھر وہ لباس تمہارا جو تم جسم سے اتارو گے وہ شیاطین استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی سی ایک بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بس یہ پڑھ۔ وہ کپڑے تمہارے جسم سے جو اتریں گے ان کو شیاطین استعمال نہیں کر سکتے۔ اکثر و بیشتر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ کپڑے ہمارے ایسا لگتا ہے کہ جیسے چنگاریوں سے جلے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، دوپٹے ہمارے غائب ہیں، کپڑے غائب ہیں۔ ان کی وجوہات غور کر لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اصل میں بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ یقین کا ہے کہ ہم یہ یقین ہی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ بات سچ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد مبارک ہیں وہ برحق ہے۔ جو مانے اس کی مرضی، جو نہیں مانے اس کی مرضی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تو 3 سانس میں پیتے تھے۔
آپ نے ایک ہی سانس میں گٹ گٹ کر کے پانی پینے کو منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کا پینا شیطان کا پینا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ لوٹ آئیں اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگیوں میں ان تمام تر چیزوں کو اپنا لیں۔ ہماری بچت اسی میں ہے، ورنہ ہماری پریشانیاں، تباہیاں اور ہمارے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سنت مبارکہ کا ترک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب زندگی جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کا ہماری زندگیوں سے غائب ہو جانا، ہم نے ان کو ترک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں جو مصیبتیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور شیطان والغلا دیتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا، کسی نے کچھ نہیں کرایا، ہم نے سنتیں ترک کر دی ہیں، یہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے، ترک سنت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں لوٹ کے واپس اسی پٹری پر آنا پڑے گا، اپنی زندگی کو اسی ڈگر پہ گزارنا پڑے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اندازہ لگا لیجئے، آپ نے فرمایا ایک سانس، 3 سانس میں پانی پیا کرو، اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ 3 سانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور یوں کریں، ناک سے گلاس کو ہٹا لیں کہ ناک کی سانس اس میں نہ جائے، کیمیکلی ری ایکشن ہو جاتا ہے، پھر آپ یوں پیئیں، پھر یوں پیئیں۔ حضرت زازان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب برتن ساری رات کھلا رہے گا اور اس پر کوئی ڈھکن نہ ہو تو اس میں شیطان تھوک دیتا ہے۔ حضرت ابو جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان کی یہ بات حضرت ابراہیم نجی رحمت اللہ علیہ سے ذکر کی تو آپ نے اس پر یہ بھی اضافہ فرمایا کہ یا اس سے وہ پی لیتا ہے یا کھا لیتا ہے۔ یہ روایت ہے ابن ابی شیبہ منہ کی۔ ہم یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت برتنوں کو ڈھانپ دینے کا بتایا ہے کہ اللہ کا نام لے کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ کھانے پینے کی اشیاء پر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی اس کے اوپر چیز رکھ دیا کرو اللہ کا نام لے کر، شیطان اس کو کھول نہیں سکتا، اور جو خالی برتن ہو ان کو اوندھا دیا کرو۔ الحمدللہ یہ چوتھا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو شہاب کا نام پکارتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا تم حشام ہو، شہاب شیطان کا نام ہے۔ تصور ہے کوئی؟ پھر غور سے سن لیجئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو شہاب کا نام لے کر پکارتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا تم حشام ہو، شہاب شیطان کا نام ہے۔ یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے شعبہ ایمان
इमाम बहकी मजमू ज़वाइद बहकी मजमू ज़वाइद 51/8, तबक़ात इब्न साद हाकिम, ये रिवायत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों के नामों के सिलसिले में बहुत तंबीह की है। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम व तर्जुमा कुछ इस तरह से कि वालिदैन अपने बच्चे को जो बेहतरीन और पहला अच्छा तोहफ़ा देते हैं वो एक अच्छा नाम है। हम बार बार पहले भी इस तरफ तवज्जो दिला चुके हैं कि आजकल यूट्यूब पर और दूसरी जगह से अछूते और अजीब व गरीब नाम रखे जा रहे हैं। बराए मेहरबानी इन नामों के असरात हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नाम तब्दील फरमा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, उनका नाम बर्रा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम तब्दील करके जवेरिया रखा। इसी तरह से एक और वाक़े में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए, तशरीफ़ ले गए। वहाँ उन सहाबी ने अपनी बेटी को आवाज़ दी, आसिया करके बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक तुम अपनी बेटी को गुनाहगार कहते हो, आपने उसका नाम जमीला रखा, आसिया। पुकारने में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक्चुअल प्रोनंसिएशन है, जो हम पुकार रहे होते हैं वो असल चीज़ होती है। उसके मफ़हूम और मायने क्या हैं, इसका ऊपर गौर करना चाहिए। अपने नामों के सिलसिले में, अपने बच्चों के नामों के सिलसिले में जो आजकल हम जदीदियत का शिकार होकर मॉडर्न और अछूते नाम रख रहे हैं, इन नामों के असरात बहुत खौफनाक हमारे बच्चों पर पड़ रहे हैं। बराए मेहरबानी इस पर एहतियात कीजिए और ये जहन में रख लीजिएगा, हमारे वहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कोई पैदाइश की डेट से नाम तजवीज़ कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि अलिफ से रखो, काफ से लिख रखो या लाम से रखो। ऐसी कोई चीज़ अहदीस मुबारका में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ना तारीख़ पैदाइश से, ना इल्म नजूम से, ना डेट ऑफ बर्थ से, ना किसी और आदात से निकालने के बाद नाम का कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी गलत कॉन्सेप्ट है कि कुरान मजीद से नाम को निकालना, ये भी कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। इसमें भी हमें एहतियात करनी चाहिए। ये नामुनासिब काम है जो हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गए, जिससे हम मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और सहाबियात और अम्बिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोमिनीन और उम्मतुल मोमिनात सहाबियात के नाम क्या हमें पसंद नहीं? इनके नामों पर अपने बच्चों और बच्चियों के नाम रखें तो ये ज़्यादा मुनासिब और बेहतर होगा। इसके अलावा जो नाम रखे जा रहे हैं उनके नामों को बराए मेहरबानी आप जिससे सुने, जन्नत का फूल, जन्नत का दरवाज़ा, जन्नत का फला, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसको ये इजाज़त या अख्तियार था या किसको ये इल्म था कि वो जन्नत के फूलों के बारे में कोई बता सकता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी ये नहीं इरशाद फरमाया कि इस नाम का मतलब जन्नत का फूल है। बराए मेहरबानी इन चीज़ों पर ख्याल करें, इनसे बचें। ये सब झूठ, मकर फरेब है जो हमारे जहनों में डाला जा रहा है और हम इन अछूते और मॉडर्न नामों में फंस रहे हैं। इससे हमें बचने की ज़रूरत है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हु के सामने छींक मारी और कहा अशब। तो हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अशब शैतान का नाम है, इब्लीस ने इसको छींक और अल्हम्दुलिल्लाह के दरमियान मुकर्रर किया कि इसको याद किया। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी हमें जो बताया गया है कि जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। तो उस शख्स ने कुछ और कहा तो हज़रत इब्ने उमर ने क्या बताया कि तुझे शैतान ने रोक कर अल्लाह का नाम, शुक्र अल्लाह का अदा करने के बजाय अपना नाम उसमें शामिल करवा। तो हमें और आपको ज़रूरत इस बात की है कि हम एहतियात, हर मामले में एहतियात करें, बहुत गौर व फिक्र करें। हम एक कपड़ा ख़रीदते हैं तो 10 दुकानें ढूंढते हैं,
10 لوگوں سے پوچھتے ہیں پرنٹ کا، کمپنی کا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہم عملی زندگی میں اپنے معمولات میں ہم بالکل اندھے اور گونگے بہرے بن جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء دین سے رجوع کیا کریں۔ اب تو آسانیاں ہیں، اور الحمدللہ علماء دین اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے، وہ بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی پیسے کے لین دین کے وہ آپ کو وہ علم سکھا رہے ہیں۔ آپ کی ضرورت آپ کی ہے کہ آپ ان سے رجوع کریں۔ ہر معاملے میں جو آپ کو کہا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ قرآن سے رجوع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، اور آپ علماء سے رجوع کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور مفہوم جیسے آپ نے فرمایا ویسی ہوگا، میری امت کی فنا وبا اور طاعون سے ہوگی۔ غور سے سنیے گا، میری امت کی فنا یعنی میری امت کا خاتمہ وبا اور طاعون سے ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وبا کو تو ہم جانتے ہیں، مگر یہ طاعون کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے دشمن جنات کی چوک یعنی حملوں سے۔ سن لیا آپ نے؟ آج ہم پر جو بیماریوں کی صورت میں، مختلف وائرس کی صورت میں جو اٹیک ہو رہے ہیں، جو ایسی ایسی خوفناک بیماریوں کے نام آ رہے ہیں اور انسان اس میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تمہارے دشمن جنات کے حملوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہوگا۔ اور یہ حدیث سے مبارک ہے، مسند احمد، مصنف ابن شیبہ، کتاب التواوین، ابن ابی دنیا، بازار، ابو لیلہ، ابن خزیمہ، طبرانی، حاکم، دلائل نبوہ، بہقی، مجموع الزوائد، جامع الصغیر، کنز الاعمال، تاریخ بخاری، یہ ساری روایتیں ریفرنس میں نے بتا دیے۔ برائے مہربانی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، سنت مبارکہ، آداب زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو درست کریں، ورنہ ان پریشانیوں اور ان مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں ہی موجود ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بیماریاں اور ہماری مصیبتیں اور ہماری پریشانیاں کی وجہ کچھ اور ہو اور ہم علاج کچھ اور کرا رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی میری درخواست ہے ان سب سے کہ اللہ کے کلام سے رجوع کریں، قرآن مجید، فرقان حمید، اس کی تلاوت، ترجمے، مفہوم اور سمجھ کے تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ احادیث مبارکہ اب تو آسانی ہے، آپ موبائل پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے اس سلسلے میں محنتیں کی ہیں اور آسانیاں پیدا کر لی ہیں۔ اب تو ہماری فنگر ٹپس پہ ہے، آپ چاہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سب اپنے موبائل پر آپ ایک کلک کے ذریعے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے احادیث مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، تو میری درخواست ہے کہ قرآن پڑھیے اس سے پہلے کہ ہمارے لیے پڑھا جائے، اس پر عمل کیجئے کہ یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اللہ کو قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں کسی اور کا کوئی طریقہ قبول و مقبول نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔